اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مول الثقلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين ولعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم. اپنے آپ کو اور حضرت مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ آج کے خطبے کا موضوع نیکیوں کی قبولیت کے شرائط. انسان نیکیاں تو کرتا ہے لیکن ان شرائط کو پورا کرنا بھول جاتا ہے جس سے اس کی نیکیاں قبول ہوں. جب تک انسان ان شرائط کو پورا نہیں کرے گا جو نیکیوں کی قبولیت کے لیے لازم قرار دی گئی ہیں تب تک اس کی عبادت و نیکیاں قبول نہیں ہوں گی. انسان کو جن شرائط کو اپنے مد نظر رکھنا ہے ان میں سب سے پہلی شرائط جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت کو مان کر صرف اس کے لیے عمل کو انجام دینا. جب تک یہ پہلی سیڑھی پر وہ قدم نہیں رکھے گا تب تک اسے عروج حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے انسان کی معرفت کے لیے سب سے پہلی شے ایمان باللہ ہے. اگر انسان اللہ پہ یقین نہیں رکھتا پھر اس کی کوئی نیکی اس کے کبھی کوئی کام نہیں آئے گی. تو سب سے پہلی شرط جو ہے وہ ایمان رکھنا اور ایمان سے جدا نہ ہونا. اور اس کا سبب یہ ہے کہ ایون انسان جو اعمال انجام دیتا ہے اور اعمال کرتے کرتے بھی کوئی ایسی منزل آئے کہ جہاں اس کے دل سے ایمان چلا جائے تو نیکیوں کا صلہ بھی چلا جاتا ہے، پھر اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. قرآن اسی لیے کہہ رہا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلُهُ کہ جس انسان نے اللہ کا انکار کر دیا، کفر اختیار کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ فقد حبط عمل، بس اس کے پھر اعمال حبط کر دیے گئے. یہ زنا گرامی حبط اور ضبط کا بڑا خوبصورت جو ہے تذکرہ ہمارے بھائی گئے تو کر رہے تھے تو علماء نے بھی کیا ہے. ضبط کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لے لینا اور اپنے پاس رکھنا محفوظ. حبط کا مطلب ہوتا ہے اسے جلا کر ختم کر دینا، یعنی دوبارہ اس کے پاس پھر کبھی وہ شے نہیں آئے گی. اس لیے سونا ضبط کیا جاتا ہے، حشیش و ہیروئن جو ہے وہ حبط کی جاتی ہے، یعنی اسے برن کر دیا جاتا ہے. تو یہاں حبط اللہ نے استعمال کیا ہے، یعنی انسان کے اعمال جو ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے. دوسرا یہ کہ جو انسان عمل کر رہا ہے اس عمل میں جو کر رہا ہے وہ آگاہی ہو، یعنی سوچ اور سمجھ کر عمل کر رہا ہے. اس لیے ہمارے دیکھیے خوبصورت شے کہ اگر انسان اپنے گھر سے نکلے اس لیے کہ ٹہلنے کے لیے نکلا ہوں لیکن لانگ ڈرائیو پہ نکل جائے اور اس کا چلتے چلتے وہ 80 مائل 90 مائل چلا جائے، جہاں پر حد ترخص بھی وہ کراس کر دے، لیکن اس کی نماز اب قصر نہیں ہے، پوری ہے. کیوں پوری ہے؟ کیونکہ وہ سفر کی نیت سے نہیں نکلا ہے. کس نیت سے نکلا ہے؟ ٹہلنے کی نیت سے نکلا ہے، لیکن اتفاق سے وہ شہر کے باہر چلا گیا. تو شہر کے باہر اس کا جانا قصد سفر نہیں ہے، کیونکہ نیت سفر نہیں تھی، اس لیے علماء کہتے ہیں اب آپ کی نماز وہاں پر پوری پڑیں گے، کیونکہ آپ کی نیت یہاں حالانکہ حلال کام کے لیے گیا ہے، اس کا جو کام ہے وہ جائز ہے، لیکن اس جائز کام کے باوجود بھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ نیت نہیں تھی اس لیے اس کی جزا تمہیں، یعنی یہ چھوٹ جو ہے 4 سے 2 رکعت کی تمہیں میسر نہیں آئے گی. اسی لیے نہ صرف یہ کہ توجہ سے کام کا آغاز کرنا بلکہ پورے کام میں توجہ رکھنا. جب تک وہ امور کو انجام دے رہا اس کے امور کو انجام دینے میں پورے کام میں اس کی توجہ ہونا چاہیے. اور اس توجہ کے لیے کیا کہا ہے؟ ان العبد لا يقبل منه الصلاة الا ما اقبل فيها. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یہ نماز خدا کے لیے قربت اللہ کی نیت بھی آپ نے کی، نماز کا وقت بھی ہے، اس تمام شرائط کو آپ نے، لیکن توجہ اگر نماز میں نہیں ہے آپ کی تو اتنی قبول ہوگی جتنی توجہ ہے. یعنی یہ میں نے عرض کیا تھا ایک پورا خطبہ یہ تھا کہ قبولیت عمل اور صحیح ہونا عمل کا 2 الگ چیز ہے.
پروڈکشن اور اس کے بعد اس کا ریوارڈ. تو جب انسان کوئی چیز پروڈیوس کرتا ہے تو ایک الگ اس کا مرحلہ ہے. ہم عبادت کو انجام دیتے ہیں لیکن ہماری عبادت بارگاہ عزتی میں قابل قبول ہوئی ہے, وہ ہمیں اس کی جزا کا حقدار بنا رہی ہے نہیں, تو یہ دوسرا عمل ہے. تو ان دونوں اعمال کے اندر جو کڑی ہے وہ انسان کی توجہ ہے. جب تک انسان, اسی لیے جب نماز آئے گی قیامت میں تو دو صورت ہوگی, کچھ چمکدار ہوگی کچھ ڈارک ہوگی. تو کہیں گے پانے والے میں نماز کا کیا حل ہوا؟ تو اس کا جواب ہوگا جتنی دیر مجھ سے منسلک تھے اس میں نورانیت رہی, جتنی دیر مجھ سے غافل ہو گئے اس کی نورانیت ختم ہو گئی. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پلس یہ کہ پورا عمل اس کا جو ہو وہ پورا خدا کے لیے ہو. ایسا نہیں کہ آدھا خدا کے لیے ہو آدھا بندے کے لیے ہو, ایسا عمل بھی قبول نہیں ہو سکتا. یعنی انسان جو عمل دے رہا ہے اس میں صرف خدا ہی جو ہے مد نظر اور دوسرا نہیں ہو. اسی لیے یہ نماز کا آغاز کرتے ہیں, اس میں جو ہم یہ کہتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین. تو یہ جو کہا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ میرا ہر عمل پالنے والے تیرے لیے, میری جو ہے نماز, میرا جینا, میرا مرنا, ہر شے تیرے لیے, ہر شے میری. جب انسان اس نیت سے اس عمل کو انجام, اور یہ ہے فتویٰ آیت اللہ سیستانی کہ انسان اگر ایک حصہ بھی نماز کا چھوٹا سے چھوٹا بھی غیر اللہ کے لیے انجام دے گا پوری نماز چلی جائے گی. انسان نے اتنا ہوتا نہیں لیکن انسان کر سکتا ہے کسی چیز کو بلند آواز سے اس طرح سے. اب وہ لازمی ہے کہ انسان جب کسی جہد کو اپناتا ہے تو اس کے لیے بہت سے جو ہے وہ الگ الگ یعنی فقہی مسائل ہوتے ہیں, لیکن انسان یہ کہ چھوٹا سا بھی عمل دوران جو ہے عبادت غیر اللہ کے لیے کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی کل کا کل عمل اس کا جو ہے وہ اللہ کی خاطر ہوگا تبھی اس کے اعمال قبول ہوں گے. ایسا نہیں ہے کچھ اللہ کی خاطر ہو کچھ بندے کی خاطر ہو تو پھر یہ ممکن نہیں ہے. دوسرا یہ کہ نس وقت کا بھی خیال ہو, جگہ کا بھی خیال ہو, اور شریعت کے قانون کا بھی لحاظ رکھا جائے. یعنی انسان جو عمل دے رہا ہے, آج میں جا کے کوئی حج نہیں کر سکتے, حج 1 سے 10 ذی الحجہ کے بیچ میں ہوگا, تو حج کی نیت آج نہیں کی جا سکتی. انسان جس اعمال کو جس وقت جس جزا کے لیے بیان کیا گیا ہے اسی وقت جب تک نہیں کرے گا تب تک نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے مولانا سنڈے آج جمعے کی نماز پڑھا دیں, ہم لوگ بدھ کو لوگوں نے پڑھائی ہے. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ جو عمل جس وقت ہوگا اسی وقت اس کی جزا ملے گی, وقت سے ہٹ کر وہ کام نہ کیا جائے. یہ مناسبت وقت جو ہے اس میں سب سے بڑی. اس کے بعد کیا, جس طریقے سے بیان کیا گیا, جو شرائط ہے, رسول نے جس طرح سے اس عمل کو انجام دیا ہے, آپ اسی طریقے سے جب تک انجام نہیں دیں گے تب تک وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. پلس جس چیز کو جس مکان میں انجام دینے کا حکم دیا وہیں ہوگا. حج مکہ میں جا کر ہی ہوگا, ایسا زیارت امام حسین کے وہاں جا کر ہوگی. تو جن چیزوں کے لیے جو عمل انجام دیا, جو مکان اس کے لیے مناسب ہے, اس مکان ہی پہ جب تک آپ نہیں جائیں گے تب تک وہ آپ کا ثواب نہیں ملے گا. اس کا مطلب کیا ہے, زمان و مکان کے شرائط کو پورا کرنا بھی ضروری ہے اور شریعت کی مناسبت کو بھی مد نظر رکھنا. اب یہاں پر اگلی چیزیں جو سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اب جس عمل کو ہم کر رہے ہیں اس عمل میں جو اثر اللہ نے رکھا ہے وہ اثر جو ہے اس عبادت میں نظر آنا چاہیے. قبولیت میں کیا ہے کہ جس چیز کے لیے جس چیز کو بنایا گیا ہے اس چیز کا اثر اگر نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ چیز ہماری اس منزل پہ قبول نہیں جس منزل پہ اسے قبول ہونا چاہیے. یہ اثر بہت امپورٹنٹ ہے. اثر کیسے, اب ہر چیز کا ایک رزلٹ اللہ نے لکھا ہے, ہر چیز کا ایک رزلٹ لکھا ہے. وہ کیا, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, جہاں ذکر اللہ ہی کرتے ہیں آپ کے قلب کو اطمینان ہونا چاہیے. اگر عبادت سے دل کو اطمینان نہیں آ رہا ہے اس میں عبادت میں کچھ کھوٹ ہے, ابھی اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ میرے دل کو اطمینان نہیں ہے. عبادت کے بعد دل کو اطمینان ہونا چاہیے. دل کو اطمینان ہے تو اس کا مطلب عبادت قابل قبول ہے. اب یہاں ہر عبادت کا ایک الگ آؤٹ کم لکھا ہے, یہ دیکھیں وہ کیا ہے, الصیام والحج تسکین القلوب. امام محمد باقر کی حدیث بھی ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حج سکون قلب کا سبب بنتا ہے, تو حج کا ذریعہ کیا ہے, حج سکون قلب کا ذریعہ ہے. تو اب یہ آدمی حج کر کے آیا اور اس کے بعد بھی اسے افسوس رہے کہ اتنا مال چلا گیا, اتنا مشکل ہو گئی, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسے سکون قلب نہیں ملا ہے, تسکین قلب نہیں ملا ہے. یہ انسان کے لیے یہ
اب یہاں اسی لیے یہ 2 چیزوں 3 چیزوں کا آپ کو روزہ کے لیے لکھا لعلکم تتقون کہ جب جو انسان جو ہے وہ روزہ رکھے گا تو اس کا کیا ہے ثواب ہے، انسان صاحب تقویٰ ہو جائے گا. یہی نماز کے لیے لکھا ہے تو کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے. تو انسان جو عبادت کر رہا ہے اگر وہ اسے گریجولی جو ہے عروج عطا نہیں کر رہی ہے، اسے اگلے مرحلے تک نہیں لے جا رہی ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ ابھی اس میں انسان کو اور زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. جب تک اس توجہ کو نہیں کرے گا تب تک وہ اپنی عبادت کو معراج عطا نہیں کرے. اس کا مفہوم یہ کہ عبادت ایسا نہیں ہے کہ ایک بار سیکھ لی اور ہو گئی، ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہر مرتبہ انسان اس کے لیے کچھ نہ کچھ توجہ کرے تاکہ دھیرے دھیرے اس میں بہتری لا سکے اور اسے کمال تک پہنچا سکے. اگر عبادت کو کمال تک پہنچانا ہے تو جس طرح عبادت اور ریاضت ضروری ہے، اسی طرح علم کا بھی مسلسل حاصل کرتے رہنا ضروری ہے. اس وقت تک یہ کمال حاصل نہیں ہوتا ہے. چھٹی اور بہت امپورٹنٹ شرط کہ در حد قدرت و امکان عمل کنا، یعنی انسان عبادت کو سرسری طور پر نہ لے بلکہ اپنی طاقت و توانائی کو اور اپنے پوٹینشیل اور اپنی تمام جو ہے صلاحیتوں کو بروکار لائے، یعنی فل اپنا 100% عبادت میں دے. ہاف ہارڈڈ کو عبادت کرتے وقت، کوئی بھی عمل کرتے وقت اس کا 100% ہونا چاہیے. اور یہ بڑا ٹف ہے، اس کی میں اگر انالائز کروں تو بہت، کہ ابھی انشاءاللہ کبھی خطبے میں عرض کروں گا کہ کیسے ہم اپنی عبادتوں میں 100% دے سکتے ہیں، کیسے ہم اپنا فل اٹینشن رکھ سکتے ہیں، کس طرح. یہ ایک ڈسکشن کا موضوع ہے. لیکن اپنی قدرت، یہاں قدرت کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھیں گے تو نہیں ہوگی. اگر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں لیٹ کے پڑھیں گے تو نہیں ہوگی، ہے نا. آپ مسجد میں جا کے پڑھ سکتے ہیں تو گھر پہ نہیں ہوگی. تو ہر جگہ ہر نماز کے لیے ایک کنڈیشن ہے. وہ کنڈیشن کیا ہے کہ آپ کو بیسٹ چوز کرنا ہے. جب بیسٹ چوز کرنا ہے تو اس کے لیے آپ اپنے فل ایفرٹس لگائیں گے. جتنا آپ ایفرٹس لگائیں گے اتنا انسان جو ہے اپنی عبادت کو کمال تک پہنچا سکتا ہے. لیس للانسان الا ما سعی، آپ کی خدمت گزشتہ عرض کیا تھا کہ انسان کچھ نہیں سوائے اس کی کوششوں کے. عبادت بھی اس کی کوششوں پر ہی مبنی ہے. جتنا زیادہ وہ بہتر طریقے سے کوشش کرے گا اتنا ہی زیادہ اسے اس کی عبادت کا صلہ ملے گا. جتنی کوشش کرتا چلا جائے گا اتنی ہی زیادہ جو ہو اس کی عبادت قبول ہوتی چلی جائے گی. یہاں میں نے آپ خدمت میں بہت پہلے خطبہ دیا تھا، شاید 2019 میں یا 20 میں دیا تھا. اس کے اندر میں نے یہی اعمال کی قبولیت یعنی عبادت کی قبولیت کی شرائط لکھے تھے. یہ اعمال یعنی جنرل ہیں، آپ جو کچھ بھی نیکی کرتے ہیں ہر نیکی کے لیے کچھ شرائط ہیں. یہ وہ شرائط بیان کیے جو نیکیوں کے لیے. لیکن عبادت کے لیے جب آپ خدمت عرض کیے تھے تو اس کے اندر کچھ شرائط ایسے تھے جو یونیک تھے. اس میں سے ایک شرط سیاسی اور ولایت ہے. یعنی اس وقت تک انسان کا عمل قبول نہیں ہے جب تک وہ اس راستے پر نہیں چل رہا ہے جو اللہ نے اس تک پہنچانے کا ذریعہ قرار دیا. یعنی وہ اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہے. جب تک اہل بیت کے راستے پر گامزن نہیں ہے تب تک اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے. انسان کے لیے ضروری ہے کہ جو عمل کر رہا ہے وہ عمل اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہو، تاکہ جتنا وہ اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق جو ہے عمل کرے گا. اور ایک اور خطبہ دیا تو اس میں بھی تھا کہ کیوں علی ابن ابی طالب السلام کی ولایت اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے. وہ اسی لیے شرط دیا گیا کہ جس طرح توحید کے بغیر عبادت قبول نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کے بغیر قبول نہیں ہے، اسی طرح ہمارے ہاں علی اللہ کے بغیر قبول نہیں ہے. انسان جب تک مولا کائنات کی ولایت پر ایمان رکھ کر جیسی انہوں نے نماز پڑھی ویسی نہیں پڑھے گا تب تک اس کی عبادت یا دوسرے نیکیاں قبول نہیں ہوں گی. یہاں انسان کے لیے ان تمام اعمال سے جو ہے وہ آشنا ہونا ضروری ہے. انسان اس کے بعد یہ انسان جو اعمال انجام دے رہا ہے اس کے اندر انسان وما تنالو ولا یتناو الا بالعمل الورع، کہ انسان جو ہے جو عمل کر رہا ہے اس کے اندر اس کی پرہیزگاری، اس کا جو ہے وہ تقوی شامل ہو. جب تک وہ تقوی کے ساتھ اس عمل کو انجام نہیں دے گا تب تک ممکن نہیں ہے. یہی اعمال میں ایک شرط اور بھی ہے. وہ شرط کیا ہے؟ شرط اقتصادی بھی ہے، شرط سیاسی بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شرط اخلاقی بھی ہے، شرط خانوادگی بھی ہے. انسان کا اپنے جو ہے حقوق العباد، یعنی اگر انسان کوئی عمل انجام دے رہا ہے اس کے عمل سے اگر دوسرے لوگوں کے اوپر اثر پڑ رہا ہے، انہیں تکلیف ہو رہی ہے، تو انہیں تکلیف دے کر بھی انسان کی عبادت قبول
نہیں ہے. انسان کو ان کا بھی خیال رکھنا ہے، تاکہ جب تک انسان ان کی جو ہے وہ ضرورتوں کا ان کا خیال نہیں رکھے گا تب تک اس کی عبادت قبول نہیں. اس کے ڈیٹیل سے میں نے آپ سے ڈسکس کیا، وہ ایک الگ موضوع تھا. میں نے چند چیزیں صرف اس میں سے تبرکاً آپ خدمت عرض کی، تاکہ وہ بھی ایک جہد تھی جس پہ ڈسکس کی. یہ بالکل الگ جہد ہے جس پہ آپ خدمت میں اپنے پیغام کو میں پہنچا رہا ہوں. یہاں آپ اس کے بعد اگلی منزل آتی. وہ اگلی منزل کیا ہے کہ انسان جو اعمال کر رہا ہے، یہ اعمال کی قبولیت کے لیے جو معیار قرار دیا ہے وہ معیار یہ کہ اب میں کیسے یہ جانوں کہ میں نے جو عمل تو کر لیا، لیکن میرا عمل قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس کی بھی علامتیں. تو پہلے تو ان شرائط کو دیکھیں جو شرائط میں بیان کی. یہ 6 7 8 شرائط ہیں. ان شرائط کو اگر اس نے پورا کیا ہے تو اب اس کا عمل ایکسیپٹیبل موڈ میں آ گیا ہے. لیکن ایکسیپٹ ہوا کہ نہیں، اس کا ریٹرن اس کے پاس آیا کہ نہیں. کیونکہ آپ بھی دو کام کرتے ہو. کیا کرتے ہیں؟ چیک اپنا جمع کرا دیتے ہیں، لیکن باقی چیک تو دیکھتے بھی تو بیلنس آیا بھی کہ نہیں آیا. تو آپ نے اپنی نماز عبادت تو جمع کرا دی، لیکن اس کے بعد بیلنس ٹرانسفر ہوا کہ نہیں ہوا وہ چیک کرنا بھول جاتے ہیں. تو جب بیلنس انسان کو مل جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اس کا چیک ایکسیپٹ ہو گیا ہے. تو یہی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ صرف اعمال کو انجام دے بلکہ اس کے اعمال کی ساتھ ساتھ جو ہے یہ ضرور چیک کرے کہ اس کا اثر اس کے اوپر کیا آ رہا ہے. یہاں کیونکہ وہ دوسرے خود میں عرض کرتا ہوں کہ کس طرح مولا نے بتایا اور کیا اس کے اسباب ہیں، اور بڑا خطرناک کچھ اسباب ہیں جن کا تذکرہ آج کے دن کرنا ضروری، تاکہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس طرح ان کا ریلیشن ایک دوسرے کے ساتھ ہے. کسی بھی نیکی کو، کیونکہ نیکی پہ کسی بھی نیکی کو معراج عطا کرنے کے لیے آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں اگر چاہتے ہیں کہ وہ قبول ہو اور اس کا صحیح صلہ آپ کو ملے، اس کے لیے معصومین نے خاص کر مولا کائنات 3 کنڈیشن بیان کی ہیں. یہ 3 کنڈیشن بہت سمپل ہیں. پہلے فوراً انجام دے. کیا ہے؟ فوراً انجام دے. کیوں ڈیلے کرے گا تو شیطان بہکا دے گا. دوسرا اسے چھپا کے کرے. تیسرا اسے زیادہ نہ سمجھیں. ہاں، یہ 3 چیزیں اگر آپ نے اپنی نیکی میں ڈال دی تو آپ کی نیکی معراج پائے گی. یہ تینوں چیزیں بہت سمپل ہیں ویسے، لیکن شاید مشکل ہیں. کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ شیطان انہی 3 چیزوں پہ اٹیک کرتا ہے. انہی چیزوں پہ اٹیک کرتا ہے. وہ کہتا ہے عمل کر لیا، اسے انسان بہت بڑا سمجھتا ہے، بہت بڑا سمجھتا ہے، اور بڑا سمجھتا ہے اسی لیے. اور اس کے لیے ایک لاجک آپ خود بیان کی تھی، بہت اچھی لاجک تھی اگر آپ کو یاد ہے. تو لاجک کیا بیان کی تھی کہ اللہ نے شب قدر کو 3 راتوں میں کیوں مخفی رکھا. اس کا ایک ریزن یہ بتایا تھا کہ انسان کو یقین ہو جائے کہ آج شب قدر تھی تو پھر وہ پھولا نہ سمائے کہ اللہ آج تو میں نے 80 سال کی عبادت کر لی، اللہ نے پتہ نہیں کی ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے اسے 3 راتوں میں چھپا دیا. جس طرح اللہ نے شب قدر کو چھپا دیا، انسان بھی اپنے اعمال کو چھپائے، جلدی کرے اور اسے قلیل سمجھے، تاکہ اس کے اعمال اسے معراج تک پہنچا سکیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ولدا صالح. پانا والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفا کامل عاجل عطا فرما، جنت پریشان پریشان کی دور فرما دے. ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ صاحب ہمیں سب ساتھ محفوظ رکھ. ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھانے تک ہمارے گناہوں پہ فضل پھیر دے. پالنے والے حازم علی سے جماعت میں شیعہ ندر کرم جنات بن سہیل بھائی پالنے والے عابد بھائی محمود بھائی مظہر بھائی مقصود بھائی حسین آپا نور کوثر پروین آپا پالنے والے جون بھائی پالنے والے راشد بھائی ابن حسن بھائی علی اصغر ابن پالنے جمنات بن سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہمارے امام زمان کے ظلم میں تعجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و آوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ پروردگار اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے. پاک و منزہ پروردگار عدل کے حال کو جاننے والا ہے. پاک و منزہ پروردگار ذرا
نیکی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پرتن بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پرتن جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی کا طلانی سلسلہ بھیجا، صلاۃ والسلام علی خاتم النبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی خلف الہادی المہدی المنتظر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، واجل فرجہم واشرحم، جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، عدل المجور ختم ہو جائیں گے، ان کے تاجر ظہور کے لیے دعا گوئیں۔ میں نے کہا تھا مولا کائنات نے کہ جو بہترین اعمال کو انجام دینے والے اور انسانوں کے لیے سب سے بہترین نمونہ عمل ہے، اور اتنی بہترین تعلیمات مولا نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں کہ جس کا دنیا میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یہ مولا کی ایک حدیث کہ سے چیز است کہ اگر در تو نہ باشد عمل تو فرو میری عزت، کہ تین چیزیں اگر تم میں نہیں ہیں تو تمہارا ہر عمل ضائع ہو جائے گا۔ یہ مولا نے بہت بڑی چیز کہی ہے۔ سب سے کیا ہے؟ تقوی و ورع، انسان کے اندر پائٹی ہونا چاہیے، تقوی ہونا۔ دوسرا کیا ہے؟ اخلاق خوب، انسان کا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے، برا بیہیویئر ہوگا تو نیکیاں اس کی ضائع ہو جائیں گی۔ تیسرا حلم ہونا چاہیے۔ یہ حلم کیا ہے؟ انسان کے اندر برداشت کا مادہ، برداشت کا مادہ کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی طاقت ہونا چاہیے۔ رات کو آپ کو عرض کیا تھا، اس سے ریلیٹڈ بھی یہ بات ہے۔ اب دیکھیے اس کے لیے کیا خوبصورت چیز ہے کہ جو جتنا زیادہ حلم رکھتا ہے اتنا ہی زیادہ بڑا مقام پاتا ہے۔ اب یہاں کیونکہ مولا کائنات نے بتایا ہے تو ان کی جو شاگرد ان میں یہ چیز ملے گی۔ سلمان 10ویں درجے پہ فائز۔ کبھی کبھی لوگ آپ سے مذاق کرتے ہیں، جب مذاق کرتے ہیں تو آپ اس وقت حلم سے کام لیں۔ حلم بہت زیادہ ہے، پیشنس اس وقت بہت انسان کے لیے ہے۔ حلم کی بڑی انسان کی بردباری، انسان کا جاہل کے سامنے لیٹ گو کرنا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو یہاں سلمان کی داڑھی تھی بہرحال، تو کوئی شخص نے سلمان سے مذاق کی، کہا تمہاری داڑھی، اور ایک جو ہے وہ حیوان سے تشبیہ دی کہ اس کی جو ہے پونچھ میں سے کون سی اچھی ہے۔ یہ روایت لکھی تھی کہ کیا ہے کہ سلمان کی داڑھی کو کس سے مشابہت دی؟ ایک حیوان کی پونچھ سے، کیونکہ لازمی خطبہ ہم ممبر کا احترام رکھتے ہیں اس لیے حیوان کا نام نہیں لے رہا، لیکن اس نے بہرحال جو ہے وہ ایگزامپل ہے کہ داڑھی کو جو ہے حیوان کی پونچھ سے، اس کی ٹیل سے اس کو جو ہے وہ تشبیہ دی۔ کتنا خوبصورت حلم والا جواب دیا ہے۔ سلمان نے کہا کہ جو پلے سرا سے گزر جائے وہی بہتر ہے۔ جو پلے سرا سے ادھر جائے گا وہ عمل بہتر ہے، جو ادھر رہ گیا وہ ہو کے بھی بیکار ہے۔ کتنا خوبصورت جواب ہے، دیکھیے اتنا حلم والا جواب، اور ایسا جواب جو منہ توڑ جواب جس کا کوئی بھی دوسرا جواب نہیں ہے۔ تو یہ اسے کہتے ہیں حلم۔ حلم بہت امپورٹنٹ چیز ہے انسان کے لیے، کیونکہ جب تک انسان جو ہے، یہی چیز امام رضا نے بیان کی ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد،
حیدری یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سیم چیز امام رضا نے کہ جو جواب سلمان فارسی کا تھا وہی جواب امام علی رضا کا. امام رضا نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، پوری حدیث ہے میرے سامنے. کہتے ہیں کون رچ ہے کون فقیر ہے اس کا پتہ یہاں نہیں چلے گا. کہتے ہیں غنی اور فقیر کون ہے اس کا پتہ اس بات سے چلے گا کہ جب انسان پلے صراط سے گزرے. جو پلے صراط سے گزر گیا وہ غنی ہے، جو ادھر رہ گیا وہ فقیر ہے کہ اس کے اعمال اتنے ویلیوبل نہیں تھے کہ اسے ادھر سے ادھر گزار دیں. یہی چیز امام رضا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو انسان کے لیے جاننا ضروری ہے. یہاں بہت سی چیزیں جو بیان کی گئی، اس میں آخری چیز کیونکہ وقت کم ہے اس لیے میں نے دوسری چیزیں جو شرائط نے قبول کیے، اب وہ انشاءاللہ کبھی ہوگا تو عرض کروں کہ کون سے موانع ہیں کہ جو انسان کی اعمال کی قبولیت میں بیریئر بن جاتے ہیں. وہ ایک پورا الگ ڈسکشن ہے، وہ انشاءاللہ کبھی. لیکن اس میں سے ایک چیز کہ جو بیان کی گئی ہے وہ قرآن بیان ہے. فقط یعلم اللہ الموقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا ولا یاتون الباس الا قلیلا. قرآن نے یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 19 ہے اور 18 اور 19. تو 18 اور 19 میں بڑا پیغام دیا ہے کہ جن موانع کو بیان کیا اس میں ایک موانع بیان کیا کہ بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو رسول سے اور اس کی میت سے جہاد سے روکتے ہیں اور جو بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور یہ لوگ لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت ہی کم. آگے اسی اگلی آیت میں بیان کیا کہ اگر انسان میدان جہاد سے بھاگ جائے گا تو اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اب یہاں لازمی ہے کہ اگر آپ اس سے ذرا سا ایلیبریٹ کریں سمجھیں تو اس میں سے ایک بڑی چیز ہے وہ کیا ہے کہ یہاں میدان جنگ سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو صرف میدان جنگ میں تلوار ہے. یہاں سب سے پہلے عقیدت کی لڑائی ہے. سب سے پہلے لڑائی کس کی ہے؟ عقیدت کی لڑائی ہے. اگر انسان اسی کے اندر گیا پیچھے ہٹ گیا تو پھر اس کا اعمال قبول نہیں ہے. آپ علی کی ولایت پہ کمپرومائز کر دیں گے پھر سب چیز کمپرومائز ہے. یہ پہلی چیز ہے. دوسرا اس عقیدت کے بعد لڑائی جو ہے وہ پولیٹیکل لڑائی ہے. پولیٹیکل لڑائی ہمارے پاس جو ہے اس معنی میں نہیں جو آج دنیا کے پولیٹیکل لڑائی ہے کہ ہم غدیر کو مانتے ہیں کہ ثقیفہ کو مانتے ہیں. یہ ہمارے پولیٹیکل لڑائی ہے. بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بعد اگلی منزل کے اوپر جو آتی ہے جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ آج قلم کی لڑائی ہے کہ قلم سے آپ کیسے. اس کے بعد پھر اگلی منزل پر آج جو ہے وہ پروپیگنڈا وار ہے. لازمی انسان کو بڑا خیال رکھنا چاہیے آج کے دور کے اندر کسی بھی چیز کو شیئر نہ کرے بے جا طور پر، کیونکہ اس کے لیے فائدہ نہیں ہے. فائدہ کیا ہے کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے اگر اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ جو میں شیئر کر رہا ہوں وہ حق پہ ہے کہ باطل پہ تو آپ باطل کا ساتھ دینے والے قرار پائیں گے. اگر حق پر ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے کس طرح سے تو آپ اسے دیکھیں. لیکن یہ کہ آپ عقیدتی اعتبار سے ضرور یہ جانتے ہوں کہ جب میدان جنگ چھڑی ہوئی ہے اور آج نہیں تو کل انسان اس میں شامل ہونے والا ہے. یاد رکھیے کیونکہ اگر یہ وہی جنگ ہے کہ جو امام زمانہ کے ظہور تک ہو تو لازمی ہے کہ آپ اور ہم اس میں شامل ہوں گے. اگر یہی جنگ ہے کہ آج جو ہے بڑی ہو جائے تو آپ کسی نہ کسی اعتبار سے انسان اس میں شامل. تو اب آپ کو پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم عقیدتی طور پر تیار ہیں یا نہیں ہے. تو عقیدتی طور پر ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کوئی شیعہ دنیا میں کہیں پر بھی ہے آپ اس کے بارے میں تو کوشچن کر ہی نہیں سکتے. کیوں کوشچن نہیں کر سکتے؟ کہ جو جناب اصغر پہ آنسو بہاتا ہو وہ کبھی کسی کے ظلم پہ راضی نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے تو تربیت بالکل بچپن سے دی گئی ہے. ہمیں تو اس کا کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ ہم کسی ظالم کی حمایت کرتے ہوں. ہمارے پاس یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ظالم کی حمایت کرنا کا مطلب ہے کہ ہم کربلا کو نہیں مانتے کہ کربلا پھر ہمارے لیے کوئی مفہوم و معنی نہیں رکھتی. ہم ہمیشہ پانی پلانے والے کو ساتھ ہیں، پانی بند کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں. ہم بھوکے رکھنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ کھانا کھلانے والوں کے ساتھ. تو جب ہمارے پاس یہ پورا کرائٹیریا اور ہمارے یہ تو 2.25 مہینے تربیت اسی بات کی دی جاتی ہے، یہ تربیت دی جاتی ہے تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ہماری جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے تربیت کی گئی ہے. یہ اسی لیے تاکہ کسی بھی دور میں جب ظلم ہو تو ہم مظلوم کے ساتھ ہوں، ظالم کے ساتھ نہ ہوں. کیونکہ ظالم کے ساتھ دیتے ہی انسان کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. یہ امپورٹنٹ چیز ہے.
تاکہ انسان کیا کہ مظلوم کا ساتھ دے. اور اس کے مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے یہ کہ انسان اپنی سیاسی بصیرت رکھے، کب کہاں کیسے کیا چیز کہنی ہے اس کا خیال رکھے، بیجا کسی جو ہے الجھن میں نہ پھنسے. لیکن اس کا مفہوم نہیں ہے کہ اس کے دل میں ظالم کے لیے ذرا سی بھی جگہ ہو. کیوں؟ کیونکہ معصوم کا یہ فرمان ہے کہ ہمارے دشمن کی محبت ہماری ولایت تمہارے دل سے نکال دیتی ہے، پھر تمہیں ہماری ولایت ملے گی نہیں. تو اس کی بہت بہرحال اس کی اشیاء ہیں. ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا، پھر انشاءاللہ آپ خدمت میں عرض کروں گا. یہ ڈیٹیل ڈسکشن ہے، لیکن آج کے دور میں کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو بہت جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے اثرات ہیں. آپ ماشاءاللہ زیادہ بابصیرت لوگ ہیں، لیکن خیال رکھیں یہ جو میں آپ کو آخری بات کہہ رہا ہوں اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. ہر چیز کا میں نے عرض کیا ٹیسٹ ہے، عبادت کا بھی ٹیسٹ ہے، ہر چیز کا ٹیسٹ ہے. آپ کو ذائقہ لطف آنا چاہیے، آپ عبادت کرتے ہیں آپ کو سکون ہونا چاہیے، آپ کو مزہ آنا چاہیے. سب ایک الگ الگ اس کے لیولس ہیں. کیوں ہمارے ائمہ طاہرین جو ہے وہ صبح کی نماز کے بعد سجدے میں جو سر رکھتے تھے جب تک سورج نہ نکلے سر نہیں اٹھاتے تھے، کہ انہیں اللہ سے راز و نیاز میں مزہ آتا تھا، ہے نا. یہ ایک منزل ہے اس کے اندر، ایک کیونکہ لطف آئے گا تو لطف آتا ہے. تو اسی طرح تو یہی چیز انسان کے لیے یہ بصیرت ہے. جب انسان کسی چیز کی ڈیپتھ کو سمجھتا ہے تبھی اس سے واقف ہوتا ہے. تو وہ کیا لطف کیا کہ انسان جب بھی ظالم کے ظلم کو سنے تو اس کے دل میں ضرور جو ہے اس سے نفرت کا اظہار ہونا چاہیے. اگر مظلوم کے اوپر جو ہے وہ آفات آتے ہوئے دیکھے تو اس کا دل دکھنا چاہیے. اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے دل میں ایمان کی رقم باقی ہے. آج اب یہ ٹیسٹ ریزن آپ کا بہت لمبا ہے. آج جب آپ ٹی وی کھولتے ہیں یہ ٹیسٹ آپ کا چلتا رہتا ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ الحمدللہ میں دیکھا ہے کہ آپ کے چہروں پر، آپ کے دلوں میں، آپ کے جو ہے وہ زبانوں پر جب مظلوم کے لیے حمایت ہوتی ہے تو یہ نہ صرف آپ کے اعمال اور اجر کو بڑھاتی ہے بلکہ بتاتی ہے کہ ہم بابصیرت ہیں اور ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہیں. ظالم کی حمایت نہ ہم نے کبھی کی ہے اور نہ کبھی کریں گے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ولدا صالح. پانے والے تجھے واسطہ اپنے پاک بین شفاء کامل عاجل فرما، جو پریشان کو دور فرما دے. ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سر کو ساتھ محفوظ رکھ. ہم اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پانے والے جہاں کبھی شیعہ حیدر کرام میں مناد بیمار دعا کے لیے کام سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. ہمارے بچوں سے کامیابی عطا فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. سلام ہی حتی مطلع الفجر.